الرحيم. قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسوله الكريم وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد. برادران گرامی، محترم دوستوں اور بھائیوں، پچھلے حلقے میں مسواک طہارت بھی ہے اور عبادت بھی کے موضوع پر ہماری بات ہوئی تھی. آج اسی موضوع کو ہم آگے لے کے چلتے ہیں کہ مسواک جس کی حدیث میں ایک عظیم بشارت آئی ہے. پہلے آپ حدیث سن لیجئے. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں مسواک کرنے کا حکم دیا، اور پھر آپ نے فرمایا کہ علی سنو، ان العبد اذا تسوک ثم قام یصلی، کہ بندہ جب مسواک کرے اور پھر وضو کر کے نماز کے لیے کھڑا ہو جائے، قام الملک خلفہ، تو اس کے پیچھے ایک فرشتہ بھی کھڑا ہوتا ہے، فیستمع لقراءتہ، اور وہ فرشتہ اس کی قراءت کو سننے لگتا ہے، فیدنو منہ حتی یضع فاہ علی فیہ، وہ فرشتہ اس بندے کی قراءت سنتے سنتے اس کے قریب ہوتا ہے اور اس کے قریب ہو کر اپنا منہ اس کے منہ پر رکھ دیتا ہے. فما یخرج من فیہ شیء من القرآن الا صار فی جوف الملک، بندے کی زبان سے قرآن کریم کا جو بھی کلمہ، جو بھی آیت نکلتی ہے تو وہ سیدھے فرشتے کے منہ میں جاتی ہے. اسی لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ لوگوں فطہروا افواہکم للقرآن، اپنے منہوں کو قرآن کے لیے پاک کرو، پاکیزہ رکھو، مسواک کے ذریعے منہ کو پاک صاف رکھو. یہ حدیث بزار کی ہے، جس کو امام البانی رحمۃ اللہ علیہ نے صحیح قرار دیا ہے. تو دیکھیے بھائیوں، مسواک کی یہ فضیلت کہ فرشتے کی معیت، فرشتہ اس کے ساتھ ساتھ، اس کی قراءت کے ساتھ ساتھ اس کے منہ کے قریب رہتا ہے. مسواک کا ایک عمل جو عام طور پر مسلمان اس سے بہت ہی دور ہیں، یا ایک سنت جو چھوٹی ہوئی سنت ہے، وہ یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب کبھی گھر میں داخل ہوتے تو آپ مسواک سے اپنے گھر کے داخلے کی ابتدا فرماتے. بی بی عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کسی شاگرد نے سوال کیا کہ مائی، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب گھر میں داخل ہوتے تو سب سے پہلا کام کیا کرتے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا عمل بتلایا بی بی نے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب گھر میں داخل ہوتے تو مسواک فرماتے. تو دیکھیے یہ مسلم شریف کی روایت، صحیح روایت اور نبی کا محبوب عمل کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اتنے اہتمام سے نماز سے پہلے وضو کے کرنے کے وقت
اور پھر گھر میں داخل ہوتے ہوئے مسواک کا اہتمام کرتے تھے، تو اس سے معلوم ہوتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے آپ کو، اپنے منہ کو، اپنے بدن کو، اپنی ذات مبارکہ کو کیسے صاف ستھرا پاکیزہ رکھنا چاہتے تھے، خصوصاً بیویوں کے ساتھ، بیویوں کے سامنے، بیویوں کے معاملے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے بدن کو، اپنے منہ کو صاف کرنے کے لیے مسواک کا اہتمام کیا کرتے تھے۔ اسی طرح ایک عمل جو عام طور پر نبی کا محبوب عمل تھا لیکن امت اس سے غافل ہے یا چھوڑی ہوئی ہے اس سنت کو بھی، کہ رات میں جب نیند سے بیدار ہوں یا کسی بندے کی نیند ٹوٹ جائے تو تب مسواک کرنا چاہیے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں جناب حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ کان النبی صلی اللہ علیہ وسلم اذا قام من اللیل یشوس فاہ بالسواک، کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب رات میں بیدار ہوتے تو آپ اپنے منہ کو مسواک سے صاف کرتے۔ یہ بخاری اور مسلم کی روایت ہے۔ تو یہ گویا یہ بھی ایک عمل ہے، یہ بھی ایک سنت مہجورہ ہے جو عام طور پر لوگوں سے چھوٹی ہوئی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم زندگی بھر جس اہتمام سے، جتنے اہتمام سے مسواک کیا کرتے تھے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا اپنی حیات مبارکہ کا آخری عمل مسواک تھا۔ چنانچہ بی بی عائشہ فرماتی ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے آخری لمحات میں آپ کا سر مبارک میرے گود میں تھا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم لیٹے ہوئے تھے، اور اتنے میں میرے بھائی عبد الرحمن بن ابی بکر داخل ہوئے جو ان کے منہ میں مسواک تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی نگاہ ان کی مسواک پر ٹکا دی، مسلسل اہتمام سے مسواک کو دیکھنے لگے۔ میں سمجھ گئی کہ آپ کو شاید مسواک کی خواہش ہے، تو میں نے اپنی مسواک نکالی اور میں نے اپنی مسواک سے اپنے منہ کو مسواک کیا، پھر میں نے اس کو دھویا، پھر میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو دیا۔ فاستنى به، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مسواک فرمایا۔ بی بی فرماتی ہیں کہ فما رأيت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم استنى استنانا قط احسن منه، کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس وقت جو مسواک فرمایا اس سے اچھا مسواک کرتے ہوئے میں نے کبھی آپ کو نہیں دیکھا تھا۔ تو اس سے معلوم یہ ہوا کہ اس کے بعد بی بی فرماتی ہیں کہ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے مسواک واپس کر دیا، اور پھر آپ کا ہاتھ اونچا اٹھا اور آپ نے فرمایا پھر رفیق الاعلیٰ، پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی روح قبض ہو گئی۔ 3 بار آپ نے جملہ کہا، پھر آپ کی روح آپ کے بدن سے پرواز کر گئی صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا آخری عمل تھا، اس کے بعد پھر آپ نے کوئی نیک کام نہیں کیا ہے۔ تو اس سے معلوم یہ ہوا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم زندگی بھر جس عمل کو کیا کرتے تھے، مسواک کا اہتمام فرمایا کرتے تھے، آپ کا آخری عمل مسواک تھا۔ اللہ سے دعا کہ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو بھی اس عمل پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور ہم کی سنت کو زندہ کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ السلام علیکم۔